بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، میرے اوصاف میں ہمارے قائد صاحب نے پوری کتاب سنا دیا اور آپ کو بہت دیر تک وہ برداشت کرنا پڑا، اور صحیح یہ ہے کہ مجھے بھی برداشت کرنا پڑا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بہت لمبی کتاب تھی، بلکہ شروع سے اب تک کچھ مزاج اس طرح کا رہا کہ کوئی اگر زیادہ مدح سرائی کرتا ہے تو وہ مجھے زیادہ پسند نہیں آتی، اور یہ اپنے اکابر بزرگوں کی صحبت کی برکت کا اثر ہے۔ لیکن اپنی اپنی محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ اشعار جو پڑھے ہیں وہ قاری عنایت الرحمن صاحب بھی ہمارے درسگاہ میں فیض یافتہ ہیں، درسگاہ کے پڑھے ہوئے ہیں، اور اب ایک مدرسے کے محتمم ہیں، اور میرٹھ میں بہت اچھی تجوید و قرات کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ ان کے اشعار ہیں۔ میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ بھئی اس طرح کی مبالغہ آرائی مت کرو، مگر بہرحال جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں نثر میں، نظم میں، تو وہ انہوں نے سارے حالات سنا۔ بات بالکل مختصر سی ہے کہ یہ حالات سب کے ہوتے ہیں، تو میرے خاص نہیں ہے۔ ہر طالب علم قاعدہ بغدادی سے پڑھتا ہے، اب نورانی قاعدے سے پڑھتا ہے، پھر حفظ کرتا ہے، فارسی پڑھتا ہے، عربی پڑھتا ہے، کئی مدرسوں میں پڑھتا ہے، پھر دیوبند تک پہنچتا ہے۔ مگر چونکہ میری حیثیت اس وقت مہمان کی ہے، اس لیے حضرات نے اس کا اہتمام کیا۔ آپ کو ناگوار خاطر ہوا ہو تو معاف فرما دیجیے۔ بہرحال دیر ہوتی ہے چونکہ آپ کی مصروفیات ہیں، اور آئندہ اگر کسی کے احوال سنانے ہوں تو اس کی تلخیص سنائیے، 5 منٹ کو سنا دیجیے۔ میں نے سنے نہیں تھے کیا سنانا ہے، 2 دن پہلے ہی کہہ رہا ہوں۔ جو آپ کے سامنے احوال پورے تفصیل سے آگے، اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ مقرر بھی ہے، مناظر بھی ہے۔ میرے ذرا ذوق بچپن سے رہا، ہم جس دیار میں رہتے ہیں اس دیار میں اور اس کے قرب و جوار میں شیعت کا بڑا غلغلہ، بلکہ ہم جس مکان میں رہتے ہیں بلند شہر میں، اب تو وہ مکان کا حصہ ہمارے چچا کے حصے میں ہے، پہلے ایک ہی مکان تھا، تو اس مکان کی دیوار رافضیوں سے شیعوں سے مشترک ہے۔ آدھی دیوار کا حصہ ان کا ہے، امام باڑے کے مکان کا، آدھی دیوار کا حصہ ہمارا۔ تو ہم نے بچپن سے تعزیے بھی دیکھے، مرثیے بھی سنے، مجلسیں بھی سنی، اور پہلے زمانے میں سارے سنی محرم میں شیعہ بن جاتے، لا علمی کی وجہ سے۔ معلومات نہیں تھی نا۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ 10 محرم کو تمام بازاروں کی چھتوں پر مسکورات ہوتی تھی، اور مرد بازار میں ہوتے تھے، اور جو گھوڑا نکلتا تھا اس کے نیچے سے بچوں کو نکالتے تھے، کہتے مولا کے نیچے سے نکالتے ہیں۔ ابھی گھوڑا مولا ہو گیا، یہ گھاس کھاتا ہے، دانا کھاتا ہے، لیک کرتا ہے، لات بھی مار دیتا ہے، دلتی مارتا ہے، پھر بھی یہ مولا ہو گیا۔ اور ہمارے علاقے میں گھوڑا مر گیا تو گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، یہ مولا ایک گھوڑے کے پیچھے بھاگ لیے، اور وہ اتنی تیز بھاگے پورے بازار میں بھگدڑ مچ گئی، 20 آدمی گر پڑے، زخمی ہو گئے، اور پھر مولا کہیں ٹکرائے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ تو اس مولا کو دفن کیا گیا تھا باقاعدہ، قصبہ اورنگ آباد بلند شہر کا قصبہ ہے، ہزاروں میٹر کپڑا کفن کے لیے تیار کیا گیا، لایا گیا، اور ان کو دفنایا گیا بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ۔ خیر یہ تھے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، بہرحال مولا تھے۔ ہمارے جامع مسجد کے نیچے ایک صاحب کی جلیبی کی دکان تھی، وہ گالیاں بہت دیتے تھے، انہی کی دکان پہ صبح کو، رات کو تو مولا بھی بکتے تھے، صبح کو ایک ہندو وہ چاٹ وغیرہ بیچتا تھا مسلمانوں کے محلے میں، وہ جلیبی لینا آیا، اور ایک شیعہ بھی جلیبی لینا آ گیا۔ اس بیچارے ہندو کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ رافضی کھڑا ہوا ہے،
تو اس نے جلیبی والے ابا سے کہا کہ ابا رات تو گھوڑا بدک گیا تھا، رات تو گھوڑا بدک گیا تھا، اس کے نزدیک تو گھوڑا ہی تھا۔ اب اتنا کہنا تھا گھوڑا بدک گیا تھا کہ وہ تو رام جی بدک گیا، لیکن تم نے گھوڑا کیوں کہا ہمارے مولا کو، تو مولا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ گھوڑا بدک گیا تھا، وہ کہہ رہا مولا ہے۔ اب وہ شیعہ اس کو مارنے کے لیے چڑھ جائے، اور بیچارہ ہندو آدمی، اس نے موٹی جلیبی والے سے کہا ابا مجھے بچاؤ، ابا مجھے بتاؤ بچاؤ۔ جب رام سنگھ نہیں مانا تو ابا نے کہا کہ بھئی کمبخت کہیں کہ وہ گھوڑا نہیں تھا تو اور کیا گدھا تھا، وہ گھوڑا نہیں تھا اور کیا گدھا تھا، خوش ہو بیچارہ۔ اب جب وہ دو چار گالیاں بھی سنائی انہوں نے تو رام جی چپ ہوا، جلیبی لیے بدر جماتے چلا۔ تو چاروں طرف گھر کے پڑوس میں اور ہمارے قریب میں قصبہ ہے، ایک ساکنی قصبہ ہے، ایک شکارپور قصبہ ہے، اور بہت سارے دیہات ہیں۔ تو وہاں یہ زمیندار لوگ تھے، ان کے سامنے کوئی سنی بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا رہتا تھا۔ حضرات صحابہ خاص طور پر شیخین کا کوئی تذکرہ اپنی تقریروں میں عالم نہیں کر سکتا، ہنگامے ہو جاتے۔ تو ہم سے پہلے جو دارالعلوم سے فارغ فضلاء تھے، انہوں نے محنتیں کی اور ہم بھی ان کے ساتھ لگے، اور دارالعلوم سے 2 ہفتے چھٹی لے کر ہم نے اس علاقے میں کام کیا۔ اس زمانے میں تمام جتنے شیعہ دلی کے، یو پی کے، باہر کے تھے، وہ محرم میں وہیں آ جاتے تھے، اور پورا بڑا ہنگامہ رہتا تھا، اور سنی سارے کے سارے تماشا دیکھنے جاتے تھے۔ کبھی جلیبیاں بٹ رہی ہیں، کبھی لڈو بٹ رہے ہیں، کبھی کچھ بٹ رہے ہیں، اور سب لوگ مزے کو اڑاتے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا شیعت کیا چیز ہے اور سنیت کیا چیز ہے۔ وہاں علماء نے کوشش کی، اور ان چاروں طرف کے دیہات میں کوشش کی جہاں سے مجمع آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کہ ان کی کوششوں سے وہ مجمع رک گیا، اور وہ رابضی اکیلے پڑ گئے۔ کرتے اب بھی ان کو کرنا ہی ہے، لیکن ان کی رونق ختم ہو گئی۔ میں نے خواب دیکھا تھا ایک دن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، سب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس بقرہ سے مراد عائشہ ہے، اور اللہ نے فرمایا فَذَبَحُوهَا، اس وقت حضرت عائشہ، حضرت حفصہ بقول ان کی احادیث اور روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے والی ہیں، اور قیامت سے پہلے جو ان کے بارے میں امام آئیں گے، اور انشاءاللہ کبھی نہیں آئیں گے، وہ ہے ہی نہیں، تو خیری وجود جب آئیں گے تو حضرت عائشہ کو اس جرم میں ننگی کر کے سولی دیں گے۔ سورہ کافی ہوگا نا، ان کی احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ مجھے اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انتہائی محبت ہو گئی۔ ہر مسلمان کو ہے، وہ تو ام المومنین ہے۔ میں نے ایک مقرر کی تقریر سنی، وہ کہتا عائشہ بروزن فاحشہ، وہ ایسی بات کہتے ہیں جو آپ سن نہیں سکتے۔ جوش ایمان ابھرتا ہے، جوش مارتا ہے۔ ہم اس وقت مشکات کے طالب ہیں، میں تقریر کرنا نہیں جانتا تھا اس وقت، کسی مجلس میں نے تقریر نہیں کی۔ مولانا منظور نعمانی کی کتاب ایران انقلاب اور شیعت تازہ تازہ آئی، میں نے اس کو بہت دیکھا۔ اس نے تقریر کی، تراویح کے بعد میں نے مسجد کا مائک سنبھالا، اور جو کچھ میری سمجھ میں آیا میں نے کہنا شروع کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد جمعہ آیا تو میں نے 40 منٹ تقریر کی۔ پھر عید کے دوسرے دن سنیوں نے ایک جلسہ کیا، اس میں 1 گھنٹے 40 منٹ تقریر کی۔ اس سے پہلے میں نے کسی جلسے میں تقریر نہیں کی، یہ صرف جذبات تھے۔ پھر میرے دورے کے ساتھ 5 دن کا ایک جلسہ ہوا وہاں، ایک دن میں بھی گیا تو میں نے اس موضوع پر تقریر کی کہ حضرت حسین کے قاتل رافضی اور شیعہ ہیں، ان کی کتابوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے 2 ہفتے میں نے محنت کی۔ تو ایک سلسلہ رہا۔ شیعوں کی ایک عادت ہے، ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ شیعوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب انہیں کوئی سیدھا سادہ آدمی نظر آتا ہے تو اسے بور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب سیدھے سادے معمولی کرتا پاجامے میں کہیں سفر کر رہے تھے، 3 شیعہ بھی آ گئے، 3 شیعہ بھی آ گئے۔ اب شیعوں نے ان کو بور کرنے کے لیے کہا کہ بھئی ہم سفر کر رہے ہیں، آپ بھی سفر کر رہے ہیں،
ایک دوسرے سے متعارف ہو جائیں تاکہ سفر آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو مولانا نے کہا کہ آپ پہلے آپ حضرات اپنا تعارف کرائیے۔ ایک شیعہ بولتا ہے، اپنا نام بتاتا ہے، مجھ کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ دوسرا بولتا ہے مجھ کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ تیسرا کہتا ہے مجھ کو احمد مختار کہتے ہیں۔ نبی تک تو پہنچ گئے۔ اب ان کی باری آئی مولانا کی، آپ بتائیے، آپ تعارف کرائیے۔ کہنے کے ساتھ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں کہاں آپ کو تعارف کراؤں، قابل تعارف ہی نہیں۔ کہا نہیں آپ تعارف کرائیے، ضروری ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ اب مرغی جال میں آگے پھنس گئی، تو حضرت نے فرمایا دوبارہ تعارف کرائیے۔ اب توجہ سے سنیے، تو پہلے صاحب بولے مجھ کو جعفر طیار کہتے ہیں، دوسرے صاحب بولے مجھ کو حیدر کرار کہتے ہیں، تیسرے صاحب بولے مجھ کو احمد مختار کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا خاک سار کو پاک پروردگار کہتے ہیں۔ اور کوئی رہا ہی نہیں تھا اب تو۔ اور عجیب بات ہے، ان کے یہاں ان شخصیات کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے درجہ بدرجہ کچھ اعمال ہیں۔ من تمتع مرتن فدرجته كدرجة الحسین، یہ ان کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں۔ ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 مرات فدرجته كدرجتي۔ جس نے ایک مرتبہ متع کر لیا، آپ پڑھے لکھے مدعے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، جس نے ایک دفعہ متع کر لیا اس کا مقام حضرت حسین کا ہو گیا، اور جس نے 2 مرتبہ متع کر لیا اس کا مقام حضرت حسن کا ہو گیا۔ ومن تمتع 3 مرات فدرجته كدرجة علی، اور جس نے 3 مرتبہ متع کر لیا اس کا مقام حضرت علی کا ہو گیا۔ ومن تمتع 4 مرات فدرجته كدرجتي، او كما قال علیہ السلام، جس نے 4 مرتبہ متع کر لیا وہ میرے مقام کو پہنچ گیا، اللہ کے نبی۔ ہمارے ایک رافضی آیا تھا شیعہ، اس نے ڈاکٹر کی دکان کھولی۔ میں صبح ایک دن اس کی دکان پر پہنچ گیا، میں شاید پہلے سال مدرس ہوا تھا، اس سال کی بات۔ وہ شٹر کھول رہا تھا اپنی دکان کا، میں پہنچ گیا صبح۔ وہ سمجھا کو مریض آیا، اس نے کرسی میرے سامنے سرکاری بیٹھی۔ میں نے کہا میں آپ سے دوائی لینے نہیں آیا، کچھ گفتگو کرنا آیا۔ کیجیے گفتگو۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ شیعہ ہو گئے ہیں۔ پہلے سنی تھا، اس کا باپ بھی سنی تھا، اس کے باپ کو بھی میں جانتا تھا، ایک جرہ تھا معمولی، اس کا باپ بڑا پٹی کی دکان تھی۔ اب یہ کچھ پڑھ لکھ گیا تھا، تو میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ شیعہ ہیں، رافضی ہو گئے ہیں۔ لیکن نہیں صاحب، میری دلچسپی ہے رافضیت کے مطالعے سے، میں رافضی اور شیعہ نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے مطالعہ کیا ہوگا۔ اب چپ، کہنے کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطالعے کے ذریعے سے لوگوں کے درجے بنتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں، وہ تو نبوت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے 1 مرتبہ مطالعہ کیا ہے تو میں مان لوں کہ حضرت حسین تک پہنچ گئے ہوں گے آپ، اور اگر 2 مرتبہ کیا ہے، مزیدار چیز ہے، تو آپ نے 3ری مرتبہ مطالعہ کیا ہو تو حضرت علی تک پہنچ گئے ہوں گے، اور اگر 4تھی مرتبہ کیا ہوگا تو نبی تک پہنچ گئے ہوں گے۔ اور ظاہر بات ہے اب مطالعہ 4 پر تو رکے تو نہیں ہوں گے آپ، تو بتائیے 5ویں 6ٹھی مرتبہ بھی کیا ہے آپ نے؟ نہیں۔ وہ آپ بگلا ہو گئے کہ کیا گفتگو شروع کر دی۔ میں نے کہا آپ کے حدیث میں موجود، اور پھر میں نے حدیث پڑھی۔ بہت ناراض ہوا، کہنے لگا آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سے مریضوں کو دوائیں بیچیں، عقائد اور دین کی باتیں بن کیجیے، اور اگر آپ نے اس طرح کی حرکت کی تو آپ کی یہاں دکان باقی نہیں رہے گی۔ الحمدللہ شہر کے لوگ احترام بھی کرتے ہیں، تو اس طرح کی بات ہے۔ میں نے اس سے کہا خوب جمع، آئندہ آپ نے یہ حرکت کی، کسی مسلمان سے یہ باتیں کی تو آپ کی دکان باقی نہیں رہے گی۔ وہ 2-3 دن کے اندر دکان سمیٹ کے وہاں سے بھاگ گئے۔ میں ایک مرتبہ آسام میں گیا ہوا تھا، تو ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میں اس کتاب کے پڑھتے مجھے نیند آئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں آرام فرما، اور دروازے سے متصل بیڈ ہے،
دروازے سے وہ بیڈ کا حصہ نظر آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیسوئے مبارک لٹکے ہوئے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اندر جاؤں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکل کر آئی. ایسا تصور ہے کہ آپ کی طبیعت علیل ہے, کوئی ملے گا نہیں, آپ سے ملنا نہیں چاہیے, آرام فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ قریب آ گئی, میں حضرت عائشہ کے قریب آ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ بیٹے آؤ تم کہاں, اور یہ کہہ کر مجھے سینے سے لگا دیا. میں آپ کو اماں اماں کہتا رہا, حضرت مجھ کو بیٹا بیٹا کہتے رہی, اور میں نے کہا کہ آپ, میں رونے لگا اور حضرت عائشہ بھی رو رہی. میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. یہ انہی زمانے کی بات ہے جب ویسے حالات جو میں نے آپ کو بتایا وہ تھے, اور حضرت عائشہ سے مجھ کو انتہائی محبت ہو گئی تھی, اور میں حضرت عائشہ کے فضائل بہت بیان کرتا. اچھا میں نے کبھی محفوظ نہیں کیا, اور میں اس موضوع پر کئی کی تقریریں میری تھی اور میں نے محنت کر کے کی تھی, لیکن اس زمانے میں نہ مجھے کچھ زیادہ شعور تھا اور ایسے حالات بھی نہیں تھے, اور اب وہ سب چیزیں بھول بھال گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میں نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرمائیں. فرمایا کہ بیٹے میں تمہارے لیے دعا کروں. میں نے پوچھا کیا دعا فرمائیں گے؟ فرمایا کہ جب میں دعا کروں گی جب تک میرا بیٹا جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک میں بھی نہیں جاؤں گا. اب میں نے یہ خواب بڑے مفتی مستطاب حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں ان سے بیعت کر, میں نے حضرت کو لکھ کے بھیجا, اور میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اشکال یہ ہے کہ حضرت عائشہ اگرچہ روحانی اعتبار سے مسلمانوں کی ماں ہیں, المومنین ہیں, لیکن میرے لیے تو پھر بھی غیر محرم ہے, سینے سے لگنا اور یہ سب کیا ہے. تو حضرت نے جواب دیا کہ خواب میں جو صورتیں نظر آتی ہیں وہ صورتیں مثالیہ ہوتی ہیں, کسی چیز کی حقیقت نہیں ہوتی, اور اس کا مطلب یہ ہے سینے سے لگانے کا کہ کمال شفقت حضرت عائشہ نے فرمایا. تو باہر اس موضوع سے دلچسپی رہی اور بہت سے لوگوں کی گفتگو بھی رہی. جب دارالعلوم دیوبند میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی سن 1986 میں, غالباً ہمارا دورے کے ساتھ تھا, تو قادیانیوں نے پاکستان سے ادھر کی طرف رخ کرنا شروع کیا, اور جگہ جگہ انہوں نے اپنے مراکز قائم کرنے شروع کیے اور اپنی تحریکات شروع کی. دارالعلوم میں ایک اجتماع ہوا تو ہم لوگوں کو بھی دلچسپی ہوئی, اور وہ دلچسپی ایسی بڑھی. استاد محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب جو اس شعبے کے ناظم اعلیٰ تھے, اور ہم لوگ ہماری جماعت حضرت کی پہلی شاگرد تھی جو حضرت دیوبند تشریف لائے. تو حضرت نے مجھے بہت سفر میں استعمال کیا, لے گئے حضرت, اور اس موضوع پر مطالعہ کیا, تکرار ہوا, سب کچھ ہوا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ قادیانیت کا مرکز ہے آگرے کے علاقے میں, سادھن ایک جگہ ہے ضلع متھرا میں, اور سن 1924 سے وہاں قادیانی نے مرکز بنایا. حضرت نے فرمایا اس کی تحقیق کر کے لاؤ. تو ہم لوگ 15 دن کے لیے گئے. 15 دن لگے ہمیں, پورے دیہات کا سروے کیا, اس گاؤں میں کتنے مسلمان ہیں, کتنے قادیانی ہیں, کتنی مسجد قادیانیوں کی, کتنی مسلمانوں کی, وغیرہ وغیرہ, اور پوری رپورٹ ختم نبوت میں لا کر پیش کی. پھر حضرت قاری عثمان صاحب نے جب 8 سالہ ختم نبوت کی رپورٹ پیش کی ہے تو اس میں 3 یا 4 جگہ میرا ذکر کیا, اور فرمایا کہ دارالعلوم نے کچھ افراد ایسے تیار کی ہیں جو اس موضوع پر ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں. تو اس میں میرا نام بھی ذکر کیا. یہ حضرت کا حسن زن تھا, مجھے اتنی معلومات تو نہیں تھی, لیکن حضرت کو اعتماد تھا. یہاں تک کہ اسی سفر میں ایک قادیانی تھا جو اپنے آپ کو قاسمی کہتا تھا, اس کا نام شمس الدین تھا, شمس الدین جلال الدین پورا سیاد. وہ علاقے میں یہ غلط فہمی کرتا تھا, چلاتا تھا کہ میں دارالعلوم کا فاضل ہوں, قاسمی ہوں. ہم لوگ گئے وہیں مرکز میں, اس سے گفتگو کی. جاتے ہی اس نے حضرت مفتی سعید صاحب, قاری عثمان صاحب, حضرت مولانا سید حسن مدنی اور بڑے بڑوں کو ان پہ چیلنج کر دیا. ہم نے گفتگو شروع کی مرزا کے احوال پر. ہم نے کہا مرزا کو تم نبی مانتے ہو, یہ ایک شریف انسان بھی نہیں, عورتوں کو یہ چھیڑتا ہے, بدکاری یہ کرتا ہے, شراب یہ پیتا ہے, اور پاگل اتنا ہے کہ ایک جیب میں گڑ کے ڈلے بھی رکھتا ہے, استنجے کے ڈلے بھی رکھتا ہے, استنجے کی جگہ گڑ کا ڈلا استعمال کر لیتا ہے, اور مٹی کا ڈلا گڑ کی جگہ کھا لیتا ہے.
کبھی پیخانے کا کیڑا بن جاتا ہے، کبھی نبی بن جاتا ہے، کبھی نبی کا باپ بن جاتا ہے، کبھی نبی کی بیوی بن جاتا ہے، کبھی اللہ کی بیوی بن جاتا ہے۔ یہ سارے دعوی ہیں اس کے، 100 سے زیادہ دعوی۔ اس پہ ایک لطیفہ سنا دوں، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اسی موضوع پر ہاپوڑ میں کانفرنس پہ تقریر کر رہے ہیں، مرزا کے دعوی پر۔ جب واپس میں گاڑی میں ساتھ ہوئے تو میں نے کہا حضرت مرزا نے ایک دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کہنے لگے وہ کون سا نہیں کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے داماد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کہنے لگے ایسے کسی نے کیا؟ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک گاؤں میں بستی میں جا کر ایک مکان پر دستخط دی، اندر سے عورتیں نکل کے آئیں، مرد تھا نہیں کوئی۔ کون؟ کہنے لگے میں اللہ میاں کا داماد ہوں اور آپ کے گھر آج ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اب عورتیں اللہ میاں کے داماد آئے، اللہ میاں کے داماد آئے، جلدی جلدی چادریں بدلی، بستر بدلے، بیٹھک صفائی کی اور وہاں بٹھا دیا۔ ان کے شوہر آئے اور پھر کھانا بنانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ شوہر آئے اور پڑھے لکھے آدمی تھے کہ بھئی کیا ہوا آج کیسے ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، کھانا بننا ہے، روٹی کی تیاری ہو رہی ہے۔ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں اللہ میاں کے داماد آئے؟ میں کہا کہاں ہیں؟ کہنے لگے بیٹھک پہ بیٹھے۔ اس نے کہا دیکھو تو صحیح کون الو کا بھٹا ہے، اللہ میاں کا داماد بن کے آیا ہے۔ اب جا کے دیکھا تو بہت شاندار لباس پہنے ہوئے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا آپ اللہ میاں کے داماد ہیں؟ کہنے لگے جی میں اللہ میاں کا داماد۔ کہنے لگے بہت اچھا، ہماری سعادت خوش نصیبی آپ تشریف لائے، وہ آئے ہمارے گھر، ہمارے نصیب، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اللہ میاں کے داماد ہمارے گھر میں آئے۔ اس کے بعد باتیں کرتے کرتے کہنے لگے آپ چونکہ اللہ میاں کے داماد ہیں اور ہمارا مکان چھوٹا سا ہے، ہم یہاں آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، پڑوس میں ہمارا بڑا مکان ہے، آپ وہاں چلیے۔ کہنے لگے چلیے۔ کہنے لگے نہیں آپ چونکہ اللہ میاں کے داماد ہیں آپ پیدل نہیں چلیں گے، میرے کندھے پر بیٹھ جائے۔ کندھے پر بٹھا لیا، برابر میں مسجد تھی، زینے سے مسجد پہ چڑھے اور چھت پہ جا کے مسجد کے صحن میں دے کے مارا، کیا تم اللہ میاں کے داماد ہے تو اپنی سسرال میں ٹھہر، میرے یہاں کون ہے؟ مفتی صاحب بہت خوش ہوئے، کہہ لیا عجیب بات ہے، مرزا نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ مرزا سے پہلے ایک صاحب اور تھے، انہوں نے دعویٰ کیا خدا کا بیٹا ہوں، اور ایک بستی میں گئے، لوگ دیکھنے کے لیے آئے تو ایک صاحب کانے تھے، آنکھ بند تھی ان کی، وہ بھی آ گئے۔ کہنے لگا آپ اللہ میاں کے بیٹے ہیں؟ کہنے لگے جی۔ کہنے لگے میری آنکھ ٹھیک کر دو۔ آپ کہتے ہیں میں ابھی نیا نیا ہوں، اللہ میاں نے نیا کام میرے سپرد کیا ہے، توڑ پھوڑ کا کام میرے ذمہ ہے، آپ کہیں تو میں آپ کی دوسری بھی توڑ سکتا ہوں، بنا نہیں سکتا۔ تو اس قادیانی سے میری ماں اس کے برگن سے بیٹھ کے گفتگو ہوئی، اور جب میں نے مرزا کے احوال پر گرفت کی تو وہ ایسے کام کرتے، زبان سے کچھ کہے نکلے کچھ اور ہاتھ ایسے۔ پھر میں نے ڈانٹ کر یہ کہا کہ کمبخت کہیں گے بےہودے، ہمارے اساتذہ اور اکابر کو چیلنج کرتا ہے اور ایک طالب علم سے بات کرنے میں تیری یہ کیفیت ہے کہ راشا لرزہ ہو رہا تیرے ہاتھوں، زبان سے گفتگو نہیں ہو رہی، بہت ڈانٹا، اور پھر ڈانٹ ڈپٹ کے ہم وہاں سے چلے آئے۔ تو ویسے میں نے آپ کو یہ قصہ سنا دیا کہ ان موضوعات سے دلچسپی رہی، مگر اب تو قرآن شریف پڑھانے کے علاوہ کوئی چیز یاد نہیں، اور اللہ کرے کوئی چیز یاد نہ رہے۔ اور میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں، تکلفاً نہیں، دارالعلوم میں 7 قاری، میں 7ویں نمبر پر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ وہ 7ویں نمبر پر بھی اس لیے سمجھتا ہوں کہ 7 ہی قاری ہیں، اگر کوئی 8واں آ جائے گا تو میں اپنا نمبر 8واں لے لوں گا۔ وہاں کے 7 اساتذہ، 6 اساتذہ جو وہ ہیں، وہ مجھ سے کہیں اچھے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان کے پاس فن ہے، ان کے پاس ذہن ہے، ان کے پاس مجھ سے اچھی صلاحیت ہے۔ میں تو چونکہ یہاں آ گیا تو آپ جو چاہے کہہ لیں مجھ کو، لیکن حقیقتاً یہ ہے جو ہمارے ساتھ میں اساتذہ کام کر رہے ہیں وہ ذہین، فن کو سمجھنے والے، فن کی گہرائی اور گہرائی رکھنے والے، اور عجیب عجیب طرح سے لہجے سے پڑھنے والے۔ میرا زیادہ لہجہ وہجہ مجھے نہیں آتا ہے، کل بھی آپ نے سنا، آج بھی سنا،
اور شاید کل بھی سنیں گے اگر اتفاق ہو تو ایسے ہی پڑھوں گا، اس سے زیادہ مجھے نہیں آتی. خواہ مخواہ میں کہوں گا آج میری آواز بیٹھی ہوئی تھی ورنہ تو میں آدھے سال یہ سب واحد بات ہے. جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہمارے استاد قاری ابوالفضل دامت برکاتہ فرماتے تھے اردو میں پڑھنا تو اردو میں پڑھنا. اب اس میں آسانی مجھے بھی ہے اور میرے پڑھنے والے بچوں کو بھی. اگر استاد شروع سے لے کر طالب علم کو 1 سال 2 سال ایک ہی انداز پر مشق کرائے گا تو بچوں کے لیے اخذ کرنا آسان ہے. اور اگر استاد رنگ بدلتے رہے گا تو جو ذہین بچے وہ تو اخذ کر لیتے ہیں، لیکن جو متوسط درجے کے بچے ہیں یا غبی ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایک استاد کے ایک شاگرد نے مجھ سے ایک دن کہا، دارالعلوم کے نہیں اور جگہ کے، کہ ہمارے استاد آج اس طرح پڑھتے ہیں کل کو اس طرح پڑھتے ہیں پرسوں ہماری سمجھ میں آتا نہیں. تو میں نے اس سے سبق حاصل کیا کہ جس آیت کو آپ نے آج پڑھ دیا ہے آپ جب تک اس اردو کو مشق کرائیں گے ایسے ہی پڑھنا ہے. میں گجرات میں ایک مدرسے میں گیا، وہاں بہت سارے قاری تھے اور کسی طالب علم کا کوئی لہجہ سیٹ نہیں تھا. ایک استاد میرے کہنے کہ میرے بچے تجویز میں اتنی ساری کیسٹیں استاد نے میرے بچے کو دے رکھی ہیں کہ ان کی نقل کر کے لاؤ. جب کیسٹ چلتی میں 3 دن رہا ہوں، 5 دن رہا 5 دن، اور میں نے پورے مدرسے میں سینکڑوں طلباء میں سے 20-25 طلباء منتخب کیے اور ان کو 5 دن مشق کرائی. چھوٹے چھوٹے رکوعات، 3 آیات آپ کو ایسے پڑھنی ہے، 3 آپ کو ایسے پڑھنی ہے، 3 ایسے پڑھنی ہے. 5 دن میں اکثر بچوں نے وہ لہجہ حفظ کر دیا. یسرو ولا تعسرو، فن کو نرم سے نرم بنا کر پیش کیا. اگر آپ نے فن کو آسان بنا کر پیش کیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کا طالب علم جہاں بھی پڑھے گا لوگ سمجھیں گے وہاں سے پڑھتا ہے. آپ خود اتنے پختہ ہو جائیں پھر آپ کے شاگرد بھی ایسے پختہ ہوں گے، پھر شاگردوں کے شاگرد بھی ایسے ہوں گے. تو بہرحال ایک انداز میں نے آسانی کے لیے اختیار کر لیا. اب اس میں آج کل تو مقامات سنیا بسحر اور اللہ جانے کیا کیا ہیں، اور ایک ایک لہجے میں 10 شاخیں ہیں، پھر نہ سمجھ میں آتی ہے نہ پڑھا جاتا ہے. میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں جیسے آپ نے سن لیا. قاری صاحب بھی بہت اچھا پڑھ رہے تھے اور وہ پاکستانی قاری صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھا پڑھا تھا، سب نے اچھا پڑھا. اور آج قاری صاحب نے بھی بہت سارے لہجے پڑھ دیے. ویسے ان کو دیکھیں گے تو آپ اتنے خاموش ہیں کہ نظر نہیں آئے، محسوس نہیں ہوگا اتنے سارے لہجے جانتے ہیں، لیکن بہت اچھا پڑھا. میرے جیسے لوگوں کے لیے تو سبق حاصل کرنے کی چیز ہے، لیکن اب میں 60 برس پورے ہو گئے، 63ویں برس میں ہوئے. اب کیا تبدیلی ہے؟ قاری صاحب سے کچھ چھوٹا ہوں گا تو اب تو تبدیلی نہیں آئے گی. باہر اس میں بھی آپ کے لیے درس اور سبق ہے کہ آپ ایک رخ اختیار کیجیے اور بچوں کو اس پر ڈالیے. ہمارے استاد قاری احمد اللہ صاحب ایک بات فرماتے تھے، استاد جو لہجہ پڑھ رہا ہے اگر طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ یہ قاعدے کے خلاف پڑھ رہا ہے، بہت سے بچے نیٹ سے سیکھ لیتے ہیں. فرمایا اگر طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ استاد اس لہجے کو قاعدے کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے پھر بھی استاد کی تقلید کرو. یہ فرماتے جب تک ہمارے پاس ہو ہمارے لہجے کی تقلید کرو، اس کے بعد اجتہاد کرنا. اس لیے کہ 1 سال 2 سال میں آپ کو ایک انداز پختہ ہو گیا تو آپ کو دوسرے انداز آسان اختیار کرنا بھی آسان ہو جائے. تو بچے کی سہولت. بہرحال یہ ویسی باتیں احباب میں ہو رہی ہیں، کوئی تقریر یا کوئی علمی گفتگو نہیں ہے. اس کو علم کے معیار پر پرکھیے. آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، ایسی باتیں ہیں احباب کے درمیان. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس فن کی خدمت کے لیے آخر دم تک قبول فرمائے، اور آپ کو بھی قرآن پاک کا، ہم سب کو قرآن پاک کا ذوق، قرآن پاک کی حلاوت اور قرآن پاک سے انتہائی انہماک عطا فرمائے، اور قرآن کو ہم اتنا دوست بنا لیں کہ آخر میں قیامت تک اس سے دوستی رہے اور پھر قیامت میں جنت پہ لا کر ہمیں چھوڑے. میں نے آج تلاوت کی تھی امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں تلاوت کی تھی اور خلاج کے لیے میں نے پڑھا تھا. کل امام ورش کے لیے کچھ آیتیں پڑھی تھی اور تو صرف ذوق دلانے کے لیے پڑھ لی، ورنہ تو قرآن پاک تو قرآن ہے. آپ جس کی روایت میں پڑھیں ساری روایتیں متواترہ، 10 قرأتیں اور ان کی 20 روایتیں متواترہ ہیں. اگر کوئی نماز میں پڑھ لے تو نماز بالکل اتفاق کے ساتھ اس کی درست ہو جائے گی.
علامہ شامی نے لکھا ہے کہ قرات عشرہ میں سے کوئی آدمی اگر کوئی قرات پڑھتا ہے، بلکہ 4 رکعت کی نماز میں 4 رکعت میں 4 اماموں کی قرات پڑھتا ہے، جبکہ اس کی نماز صحیح ہو جائے. مگر اس فن سے بے رغبتی اور بے اعتنائی بہت زیادہ ہے. ابھی تو الحمدللہ 20-30 سال سے حالات بدل رہے ہیں، لوگوں میں اچھا پڑھنے کا ذوق، قرات پڑھنے کا ذوق بیدار ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ زیادہ اب ترقی کرے گا. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری بھی خدمات کو شامل فرما لے اور انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوائیں، ہم بھی اسی طرح شامل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے اساتذہ فن کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس قرآن پاک کے لیے ختم فرمائیں. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَعَاصِمٌ نِصْبُهُ فَشُعْبَةُ رَاوِيهِ مُفَضِّلُ أَفْضَلَ وَذَاكَ ابْنُ عَيَّاشٍ أَبُو بَكْرٍ الرِّضَى وَحَفْصٌ وَبِالْإِتْقَانِ كَانَ مُفَضَّلًا. علامہ شادی کا ذکر فرمایا. امام عاصم تابعین 70 تابعین سے انہوں نے پڑھا ہے، اور خود تابعین صحابہ سے بھی پڑھا ہے. 50 سال، یہ بتانا 50 سال قرآن پاک کی خدمت کی اور ایک دن کی بھی چھٹی نہیں، ایک دن کی بھی چھٹی نہیں. پاکستان میں قاری 4-5 سال پہلے انتقال ہوا تھا، وہ یہ دعا کرتے تھے کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے جنازے میں آنے والوں، جنازے میں آنے کی وجہ سے کسی بھی شاگرد کا، کسی بھی تعلیم کا نقصان نہ ہو. چنانچہ عید کی چھٹیوں میں انتقال ہو گیا، سارے چھٹیوں میں تھے، جنازے میں دھوم دھام سے جنازہ اٹھا، عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے اٹھے، لاکھوں منتسبین نے شرکت کی، اور ایک وقت کی بھی تعلیم کا نقصان نہیں. حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے میں نے ایک دن مذاق کیا، حضرت آپ بیمار، آپ تو بہت اچھے ہیں، کہنے کہ بہت بیمار ہیں. حضرت روز میں سبق پڑھاتے ہیں، فرمایا مرتے دم تک سبق پڑھانا. چنانچہ ایک سبق کی بھی چھٹی نہیں ہوئی. چشمہ امتحان کے لیے چھٹی ہوئی، سبق بند ہوئے، امتحان میں ڈیوٹی دی حضرت نے، اور اگلے دن سبق شروع ہونا تھا، آج انتقال ہوا. حضرت مفتی سعید صاحب آخری سبق پڑھا کر گئے اور رمضان میں انتقال ہو گیا، چھٹی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ ہم لوگ پڑھتے پڑھتے مریں، پڑھتے پڑھاتے اللہ کے دربار میں پہنچے، اور اللہ کے دربار میں یہ قرآن کہے کہ اللہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسی دوستی کی، ساری زندگی پڑھا، یہ گھر میں بھی پڑھتا تھا، یہ شاہراہوں میں بھی پڑھتا تھا، یہ آسمانوں میں فضاؤں میں بھی پڑھتا تھا، یہ احباب کی مجلسوں میں بھی پڑھتا تھا، یہ چلتے پھرتے بھی پڑھتا تھا، جنگلوں میں بھی پڑھتا تھا، اور یہ ساری چیزیں آپ کی تلاوت کی گواہی دیں گی کہ اللہ اس کو بخش دیجئے. اللہ تعالیٰ بخش دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا صحیح ذوق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ قرآن پاک کا صحیح ذوق نصیب فرما. اللہ جتنے حضرات یہاں اس وقت موجود ہیں، یہ آپ کے کلام پاک کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، اور قرآن پڑھانے والے خالق کی محبت میں آئے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں، ہمارے پاس نہ وہ زبان ہے نہ وہ الفاظ ہیں. اللہ ان سب کو اپنے شان عالی کے مطابق جزائے خیر عطا فرما دے. اللہ ان سب کو اپنے کلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ ان کے فیض کو عام سے عام فرمائے. اللہ ان کے فیض کو قطر میں بھی عام فرمائے، ہندوستان میں بھی عام فرمائیے، سارے عالم میں عام فرما دیجیے. اے اللہ ان سب کو قرآن کا محب بنا دیجیے، قرآن سے عشق نصیب فرمائیے، قرآن کی تلاوت میں حلاوت نصیب فرمائیے. ان کے دل کی گہرائیوں میں، ہم سب کے دل کی گہرائیوں میں قرآن پاک کی عظمت بٹھا دیجیے. یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے حق میں سفارش کرنے کا سفارشی بنا دیجیے. اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ بنائیے، نجات کا ذریعہ بنائیے. یا اللہ مرتے وقت کلمہ قرآن پاک کی آیتوں کو ہماری زبان پر جاری فرمائیے. اللہ جب حشر میں اٹھیں تو ہماری زبانوں پر قرآن پاک جاری ہو. اللہ پوری کائنات، سارے انسان اور جنات دیکھ لیں کہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے ہیں، انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے. اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے جہنم ہمارے اوپر حرام فرما دینا. اے اللہ جنت میں ہمارا داخلہ فرما دینا. اے اللہ ہماری تعلیم میں جن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے احبا نے،
ہمارا ساتھ دیا، تعاون کیا ہے اللہ، اگر ان میں سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ لوگ تو ان کی مغفرت فرما دینا، زندہ ہیں تو ان کی عمر میں برکت نصیب فرمانا، صحت و عافیت نصیب فرمانا۔ اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سب کی مشکلوں کو حل فرما دیجئے، قرآن پاک کی فضاؤں کو پوری دنیا میں عام فرما دیجئے، قرآن کی برکت سے پوری دنیا کی، پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مشکلوں کو حل فرما دیجئے، اس گھر میں بھی خیر و برکت عطا فرمائیے، ان سب احباب کے گھروں میں، بچوں میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا